صاحب آپ کی جانب آؤں گا تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کیا؟ مطلب ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ کے حکم کو مانا جائے، جو حکم خداوندی ہے اس کے اوپر ایز اٹ از عمل کیا جائے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے؟ میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں گا کہ ایک جوان بچہ اپنے والد سے کہے یا اپنی والدہ سے کہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن اپنے عمل سے ثابت کرے کہ بات ایک نہیں مانوں گا، صحیح ہو گیا، تو ایک برداشت کی حد ہوتی ہے نا۔ ایک وقت آئے گا کہ والدین کہیں گے خدا کے واسطے تو مت بول، محبت نہ کرو، تو نہ کر دو، ہمارا بیٹا نہ کر دو، لیکن یہ بڑے بڑے بول مت بول۔ تو یاد رکھنا کہ ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں، ہر چیز کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ ہم جب پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے متعلق یہ ہے کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے، خاتمہ ایمان پر ہوگا تو ظاہر ہے، ویسے تو خاتمہ ایمان پر نہ ہو پھر کئی کی جنت ہے۔ کہنے کا مقصد، میں بات کو مختصر کر رہا تھا لیکن تھوڑی سی آپ نے بات کھول دی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان اپنے گناہوں میں پکڑا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے تو بالآخر یا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، بالآخر اپنے گناہوں کی پاداش میں وہ جہنم کا عذاب جب ختم ہو جائے گا، یعنی اپنے گناہ، اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کلمہ طیبہ کی بدولت بالآخر جنت میں داخل فرمائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی رحم فرما دے، داخل جنت فرما دے۔ کہتے ہیں نا کہ ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی اس کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو جائے۔ اچھا، اب بات کس پر چل رہی تھی ہماری اسی کے اوپر، کہ اللہ کے ہر فیصلے کو ماننا، ایک تو جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی۔ اب کلمہ طیبہ جب آپ نے پڑھا تو آپ نے کانٹریکٹ کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ اب جب دنیا میں دو شخصیات کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے نا تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، سارا پیپر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اسٹامپ پیپر ہوتا ہے، اس پر مہریں لگتی ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی آگے پیچھے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ یار یہ منافق ہے یا بے ایمان ہے خدا نہ خواستہ، یا یہ فراڈی آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کانٹریکٹ کا محتاج نہیں ہے، کانٹریکٹ ہم نے کیا ہے کہ مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم مانیں گے۔ اچھا، اب کانٹریکٹ کے بعد اگلی بات آتی ہے کمٹمنٹ کی صاحب، لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ ہے۔ ہاں وہ میں سمجھ گیا۔ جب بھی ہم علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں تو وقت بریک کا آ جاتا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہے، واپس آئیں گے تو علامہ صاحب سے کنٹینیو کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے مفتی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، مفتی صاحب کنٹینیو کیجیے گا، کمٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ کمٹمنٹ کیا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جب ہم نے کہہ دیا نا کہ کوئی الہ نہیں، ایک کمٹمنٹ تو یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ جب آپ نے نفی کی ہے نا، ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اس بات بھی ہو رہا ہے نفی بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نفی کی کوئی عبادت، کوئی الہ نہیں ہے، اور اپنے اندر کا جو الہ ہے اس کی بھی نفی کی۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ خواہشات کی بھی نفی، سارے باطل معبودوں کی نفی، سارے باطل الہوں کی نفی، الا اللہ، یہ اس بات ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا الہ ہے۔ اب کمٹمنٹ کیا ہے؟ عبادت ہوگی تو اللہ رب العالمین کی ہوگی، سجدے ہوں گے تو اسی کے ہوں گے، اسی طریقے سے اطاعت ہوگی تو اسی کی ہوگی، غلامی ہوگی تو اسی کی ہوگی، اس کے سوا کسی کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اب جب تک یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، عبادت، اطاعت اور غلامی کا، یہ تصور مضبوط ہو جائے، اس کی تصدیق ہوتی رہے تو بندے کا، عبد کا اپنے معبود سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب ان میں کمی ہو جائے، یہ کمزور ہو جائیں، جتنے کمزور ہوتے رہیں گے عبد کا اپنے معبود سے تعلق کمزور ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں جو بات ہوئی آپ کی مفتی صاحب سے بھی کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن بطور عمل، بطور کمٹمنٹ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آج اپنی ذلت کا یہی سبب ہے، شاید سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد ہے۔ سجدے بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے ایسا سجدہ تلاش کر، ایک سجدہ ایسا کر کہ اللہ رب العالمین سے تو جڑ جائے۔ اور دوسری آخری بات اس کے ضمن میں یہ کہوں گا کہ یاد رکھیے گا
کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے اس کے ساتھ لازم ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان یہ لازم و ملزوم ہے. یہی وجہ ہے قرآن کریم نے بار بار ان الذین آمنوا باللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ یہ بار بار فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن رسول کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے قرآن پر ایمان ہمیں بتایا کس نے کہ اللہ موجود ہے؟ اسی طریقے سے قرآن پر ایمان, پچھلے تمام رسولوں تمام انبیاء پر ایمان, اسی طریقے سے جنت دوزخ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, یوم آخرت پر ایمان, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان. تو یہ جب مفصل ہم بیان کریں گے تو یہ تمام چیزیں اس کے زمرے میں آئیں گی. ان میں سے کسی ایک پر بھی وہ کہے گا نا کہ میں ایمان نہیں لاتا, اللہ پر لاتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا. مکمل طور پہ دین میں داخل ہونے کا حکم ہے, جزوی طور پر نہیں, کلی طور پہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا. بندگی کا تقاضا یہی ہے, ابدیت کا تقاضا. علامہ صاحب بھی سجدوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.